فساد کی تحقیق۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں لفظ فساد کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ لغت میں فساد کہتے ہیں کسی چیز کے حالت اعتدال سے نکل جانے کو، اور اصلاح اس کی ضد ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو ہر وہ فعل جو عدل و صلاح کے خلاف ہے فساد ہے، لیکن قرآن مجید میں عموماً اس کا اطلاق اجتماعی اخلاق اور نظام تمدن و سیاست کے بگاڑ پر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن فرعون اور عاد اور سمود کو فساد کا الزام دیتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ سورہ فجر آیت نمبر 6 تا 12۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ تیرے رب نے کیا کیا ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مثل ملکوں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے، اور لشکر والے فرعون کے ساتھ۔ ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں بہت فساد پھیلایا۔ پھر مختلف مقامات پر خود قرآن ہی ان کے وہ جرائم بیان کرتا ہے جن کی بنا پر وہ مفسد ٹھہرائے گئے۔ نمبر 1، فرعون کے متعلق فرمایا کہ وہ متکبر تھا، اپنی رعایا کے ساتھ نسلی امتیاز قائم کرتا اور ان میں پھوٹ ڈال کر ان پر حکومت کرتا تھا اور کمزوروں کو ناحق قتل و غارت کرتا تھا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ سورہ قصص آیت نمبر 4۔ فرعون نے زمین میں تکبر کیا، اس کے باشندوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا اور ایک جماعت کو کمزور کر کے ان کے لڑکوں کو ذبح کرنے لگا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھنے لگا۔ در حقیقت وہ مفسدوں میں سے تھا۔ وہ قبول حق سے لوگوں کو جبراً باز رکھتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے تو اس نے کہا، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71۔ تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا گرو ہے اور اسی نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے۔ اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر صلیب دوں گا، اور تم دیکھ لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت اور دیر پا عذاب دینے والا ہے۔ اس نے اس قوم کو کمزور پا کر اپنا غلام بنا لیا تھا، چنانچہ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتایا تو آپ نے جواب دیا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 22۔ اور تیری وہ نعمت جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے یہ ہے کہ تو نے میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں اپنے جیسے انسانوں کا خدا بنتا تھا اور محض طاقت کے حق کی بنا پر بادشاہی کرتا تھا، حالانکہ اصلی حق عدل و انصاف اور خدا ترسی کا حق ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری۔ اور آگے ہے واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون۔ سورہ قصص آیت نمبر 38 اور 39۔ اور فرعون نے کہا کہ لوگو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے بڑائی کی اور سمجھ بیٹھے کہ گویا انہیں کبھی ہمارے پاس آنا ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی رعایا کی ذہنی و اخلاقی حالت کو بگاڑ کر اتنا ذلیل کر دیا تھا کہ وہ اس کی غلامانہ اطاعت پر راضی ہو گئی۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 54۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا یعنی عقل و اخلاق میں گھٹیا بنا دیا، جس کے باعث انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کی، یقیناً وہ بدکار قوم تھی۔
اس کی حکومت کی بنیاد ناجائز اور غلط قوانین پر قائم تھی۔ فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ سورہ ہود آیت نمبر 98۔ ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی تعمیل کی حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ نمبر 2، اسی طرح عاد کا جرم یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جابر و سرکش حاکموں کی پیروی کرتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ سورہ ہود آیت نمبر 59۔ انہوں نے ہر جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی۔ وہ جابر و ظالم تھے اور عدل و انصاف سے انہیں واسطہ نہ تھا، چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام انہیں ملامت کرتے ہوئے کہتے تھے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 130۔ اور تم جس پر بھی ہاتھ ڈالتے ہو جابرانہ ہی ڈالتے ہو۔ وہ اپنی قوت کے گھمنڈ میں بغیر کسی حق کے کمزور قوموں پر حکومت قائم کرتے تھے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15۔ وہ زمین میں حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے۔ نمبر 3، سمود کے مفسدانہ اعمال کی تشریح قرآن مجید میں یہ ملتی ہے کہ ان کے حاکم اور سردار ظالم و بدکار تھے اور وہ انہی سرداروں کی اطاعت کرتے تھے، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے ہیں وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 151 اور 52۔ تم ان حد سے گزر جانے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ ایسے سرکش تھے کہ ایک حق گو انسان کو صرف اس لیے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے کہ وہ انہیں برائیوں سے روکتا اور نیکی کی تلقین کرتا تھا، پھر اس ظالمانہ فعل کے ارتکاب کے لیے کذب و فریب کے بدترین حیلے اختیار کرنے میں بھی انہیں باک نہ ہوا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ سورہ نمل آیت نمبر 48 اور 49۔ اور اس شہر میں 9 آدمی جتھوں کے سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یارو قسم کھا لو کہ رات صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے خون کے دعوے داروں سے کہہ دیں گے کہ ہم کو اس کی اور اس کے گھر والوں کی ہلاکت کا کچھ حال معلوم نہیں اور ہم بالکل سچ بولتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن مجید میں قوم لوط کو بھی مفسد کہا گیا ہے اور اس کے فساد کی تشریح اس طرح کی ہے اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکُمْ بِہَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْکَرَ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 28 اور 29۔ تم لوگ تو وہ بدکاری کرتے ہو جو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں سے شہوت کرتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا برے کام کرتے ہو؟ یہ تھا اس قوم کا فساد کہ اس میں فعل خلاف فطری کا عام رواج ہو گیا تھا۔ تجارتی شاہراہوں پر وہ ڈاکے بھی مارتی تھی اور اس کا اجتماعی اخلاق اس قدر بگڑ گیا تھا کہ کھلم کھلا اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے تھے اور کوئی ٹوکنے والا نہ تھا۔ نمبر 5، مدین کے لوگ بھی مفسد کہے گئے ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام انہیں ان الفاظ میں نصیحت کرتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85 اور 86۔ پیمانوں سے پورا ماپو اور ترازو بھی ٹھیک تولو، لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم ایماندار ہو، اور راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو نہ ڈراؤ،
یعنی رہزنی نہ کرو، تم اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو روکتے ہو جو ایمان لائے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نیکوکاری کی ہدایت کی تو انہوں نے کہا کہ وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ سورہ ہود آیت نمبر 91۔ اگر تیری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تجھے پتھراؤ کر کے مار ڈالتے، تو ہم پر بھاری نہیں پڑ سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدین والوں کا فساد یہ تھا کہ وہ عام طور پر خائن تھے۔ ان کے تجارتی کاروبار میں بے ایمانی بہت بڑھ گئی تھی۔ تجارتی شاہراہوں پر جو ان کے علاقہ سے گزرتی تھیں ڈاکے ڈالتے تھے، ایمانداروں کو راہ الہی سے روکتے تھے، اور انہیں حق سے اس قدر دشمنی تھی کہ ایک صالح انسان نے جب انہیں برائیوں پر ٹوکا اور بھلائی کی طرف دعوت دی تو وہ اپنے درمیان اس کے وجود کو برداشت نہ کر سکے اور اسے سنسار کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ نمبر 6، چوری کو بھی فساد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جب گلاس چرانے کا الزام رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 73۔ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں۔ نمبر 7، بادشاہوں کی ملک گیری سے جو تباہی پھیلتی ہے اس کے اثر سے مفتوح قوموں کے اخلاق میں جو دناءت پیدا ہوتی ہے اس کو بھی فساد کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط وصول ہونے پر ملکہ سبا اپنے درباریوں سے کہتی ہیں إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ سورہ نمل آیت نمبر 34۔ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فساد سے بھر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں۔ نمبر 8، فساد کی ایک جامع تعریف قرآن میں یہ کی گئی ہے کہ ان روابط اور تعلقات کو خراب کرنا اور ان رشتوں پر تیشہ چلانا جو فی الحقیقت انسانی تمدن کی بنیاد ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ سورہ رعد آیت نمبر 25۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تعلقات کو قطع کرتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی پر اللہ کی لعنت ہے اور وہی ہیں جن کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل کے معنی عام مفسرین نے بہت محدود لیے ہیں، وہ اسے صرف قطع رحم کے معنی میں لیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سے وہ تمام جائز تعلقات مراد ہیں جو مختلف تمدنی اور عمرانی حیثیات سے بنی نوع انسان کے افراد اور جماعتوں میں قائم ہوتے ہیں، مثلاً عزیزوں اور رشتہ داروں کے تعلقات، میاں اور بیوی کے تعلقات، دوستوں اور ہمسایوں کے تعلقات، لین دین اور کاروباری معاملات کے تعلقات، عہد و پیمان اور باہمی اعتماد کے تعلقات، مختلف ملکوں اور حکومتوں کے تعلقات۔ چونکہ یہی روابط انسانی تمدن کی بنیاد ہیں، انہی کے بہترین طریقے سے قائم رہنے پر دنیا کے امن اور خوشحالی کا انحصار ہے، اور انہی کو توڑنے اور خراب کر دینے سے دنیا میں لڑائی جھگڑے پھیلتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قطع کرنے کو فساد سے تعبیر کیا ہے اور اس پر لعنت کی وعید فرمائی۔ نمبر 9، اس طرز حکومت کو بھی فساد سے تعبیر کیا گیا ہے جس میں حاکمانہ طاقت کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ظلم و ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّوْا سَعَوْا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ سورہ بقرہ آیت 205۔ اور جب وہ حاکم بنتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے، اور اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ نمبر 10،
صد عن سبیل اللہ کے لیے بھی، جس کی تشریح اوپر گزر چکی ہے، فساد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق عذاب بما کانوا یفسدون، سورہ نحل آیت نمبر 88۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان پر ہم اس فساد کے باعث جو وہ کرتے تھے عذاب پر عذاب نازل کریں گے۔ نمبر 11، سورہ مائدہ میں جن لوگوں کی طرف فساد کی نسبت دی گئی ہے کہ وہ یسعون فی الارض فسادا، وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کے متعلق فرمایا ہے کہ واللہ لا یحب المفسدین، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کی خصوصیات یہ بیان کی گئی ہیں کہ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 62۔ اور تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ وہ گناہ اور حد سے تجاوز کرنے میں اور حرام کے مال کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ اور ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت کا بیج قیامت تک کے لیے ڈال دیا، اور جب کبھی انہوں نے جنگ کے لیے آگ بھڑکائی ہم نے اسے بجھا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسم یعنی وہ گناہ جو آدمی کے ذاتی اخلاق کو غارت کرتے ہیں، اور عدوان یعنی وہ گناہ جن کا برا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے، اور اکل السحت یعنی رشوت اور سود خوری جیسے ناجائز طریقوں سے لوگوں کے مال کھانا، اور نفسانی اغراض کے لیے باہم بغض و عداوت رکھنا اور ان کی خاطر جنگ کی آگ بھڑکانا، یہ سب اعمال فساد ہیں۔ فتنہ و فساد کو مٹانے کے لیے حکومت الہی کی ضرورت۔ اس تشریح سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کی زبان میں فتنہ اور فساد کے کیا معنی ہیں۔ اب اگر ان تمام برائیوں پر دوبارہ ایک غور نظر ڈالی جائے جن کو فتنہ و فساد سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ سب کی سب ایک ناحق شناس، ناخدا طرز اور بد اصل نظام حکومت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی برائی کی پیدائش میں ایسی حکومت کا براہ راست کوئی اثر نہیں ہوتا، تو کم از کم اس کا باقی رہنا اور اصلاح کے اثر سے محفوظ رہنا تو یقیناً اسی حکومت کے باطل پرور اثرات کا رہین منت ہوتا ہے۔ اول تو ایسی حکومت فی نفس ہی ایک فتنہ ہے، کیونکہ وہ حکومت کے منشاء اصلی کے خلاف ہوتی ہے۔ پھر اس کی برائی کسی ایک دائرے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ تمام برائیوں کا سرچشمہ اور فتنہ و فساد کے تمام اصول و فروغ کا منبع بن جاتی ہے۔ اسی سے صد عن سبیل اللہ ہوتا ہے، اسی سے حق و انصاف کا سر کچلا جاتا ہے، اسی سے بدکاروں اور ظالموں کو اپنے برے اعمال کی قوت حاصل ہوتی ہے، اسی سے اخلاق کو تباہ کرنے والے اور عدل اجتماعی یعنی سوشل جسٹس کو غارت کرنے والے قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ وہی بنی آدم کی جمعیت میں نفاق و شقاق کی تخریم ریزی کرتی ہے، اسی کی بدولت جنگ و خون ریزی کی آگ دنیا میں بھڑکتی ہے، اسی سے قوموں اور ملکوں پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی قوت کسی نہ کسی حیثیت سے ہر بدی اور بدکاری کا وسیلہ یا اس کے قائم ہونے اور باقی رہنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بس انسان نے بدی کے استحصال اور بدکاری کے دفع و انسداد کے لیے یہ کارگر تدبیر بتلائی کہ منظم جد و جہد یعنی جہاد سے، اور اگر ضرورت پڑے اور ممکن ہو تو جنگ یعنی قتال کے ذریعے سے ایسی تمام حکومتوں کو مٹا دیا جائے، اور ان کی جگہ وہ عادلانہ اور منصفانہ نظام حکومت قائم کیا جائے جس کی بنیاد خدا کے خوف پر اور خدا کے مقرر کیے ہوئے مستقل ضابطوں پر رکھی جائے، جو شخصی یا طبقاتی یا قومی اغراض کے بجائے خالص انسانیت کے مفاد کی خدمت کرے، جس کے قیام کا مقصد نیکی کو پروان چڑھانا اور بدی کو مٹانا ہو، اور جس کے کارکن صرف وہی لوگ ہوں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین سمجھتے ہیں، اور بڑائی کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی بہتری اور خدا کی خوشنودی کے لیے عنان حکومت ہاتھ میں لیں۔ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھو، جگہ جگہ تمہیں یہی نظر آئے گا کہ ظالموں اور جباروں کی اطاعت سے روکا گیا ہے،
اور انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ باطل کے اتباع اور جبر و استکبار کی اطاعت سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرے۔ کہیں حکم ہوتا ہے کہ لا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، سورہ شعراء آیت نمبر 151 اور 52۔ ان حد سے گزر جانے والے لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ لا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، سورہ کہف آیت نمبر 28۔ اس کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور جس کا حکم زیادتی مبنی ہو۔ کہیں ایک قوم کی بربادی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ واتبعوا امر کل جبار عنید واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنۃ ویوم القیامۃ، سورہ ہود آیت نمبر 59 اور 60۔ انہوں نے ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی، پس ان پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور یوم قیامت کو بھی پڑے گی۔ کہیں صاف طور پر بتلا دیا کہ ایک ملک ہلاک ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کی دولت اور حکومت کی باغیں بدکار لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ جب ہم کسی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے دولت مند لوگوں کو طاعت و خیر کا حکم بھیجتے ہیں، پھر وہ نافرمانی کر کے بدکاریاں کرتے ہیں، تب وہ بستی حکم میں سزا کی مستحق ہو جاتی ہے اور ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ اجتماعی زندگی میں جتنے عوامل یعنی فیکٹرز انسان کے اخلاق و تمدن پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قوی اور مؤثر عامل حکومت ہے۔ حکومت کا نظام اگر غلط ہو اور اس کی باغیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں جو حاکمانہ طاقت کو اصلاح اور خدمت الناس کے بجائے افساد اور خدمت نفس کے لیے استعمال کرتے ہوں، تو ایسی حالت میں کسی نیکی کا سرسبز ہونا، کسی اصلاحی کوشش کا بارآور ہونا اور کسی قسم کے اخلاقی محاسن کا پھلنا پھولنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حکومت طبعاً بدی و شرارت کی سرپرست ہوتی ہے اور نہ صرف خود بدکار ہوتی ہے بلکہ اس کی قوت تمام اخلاقی مفاسد کی آبیاری کرتی ہے۔ بخلاف اگر ایک حکومت صحیح اور عادلانہ دستور و آئین پر قائم ہو، اس کا مقصد حیات نظام عدل کا قیام ہو اور اس کے چلانے والے نیکوکار و پرہیزگار لوگ ہوں جو اپنی قوت کو اپنی ذاتی یا طبقاتی یا قومی خواہشات کے حصول کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہوں، تو اس کی اصلاحی قوت کا اثر صرف اسی دائرہ تک محدود نہ رہے گا جو حکومت سے بلا واسطہ تعلق رکھتا ہے، بلکہ اجتماعی و انفرادی زندگی کے تمام شعبے اس کے نیک اثرات کو قبول کریں گے۔ مذہب، معیشت، معاشرت، اخلاق، تہذیب، علوم و افکار، غرض ہر شعبے میں اصلاح کی تحریک بارآور ہوگی اور بدکار کی صرف روک تھام ہی نہ ہوگی بلکہ خود بدی کے چشمے بھی سوکھ جائیں گے۔ پس در حقیقت فتنہ و فساد کو مٹانے اور انسانی زندگی کو منکر سے پاک کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور مفید تدبیر یہی ہے کہ تمام مفسد حکومتوں کا استحصال کر دیا جائے اور ان کی جگہ ایسی حکومت قائم کی جائے جو اصول اور عمل دونوں کے لحاظ سے نیکی اور نیکوکاری پر مبنی ہو۔ حکم قتال، یہ وہ دوسرا مقصد عظیم و جلیل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ خود اپنی قوت کو مٹنے سے محفوظ رکھو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس محفوظ شدہ طاقت کو تمام دنیا سے فتنہ و فساد کے مٹانے اور مفسدوں سے فساد کی قوت چھین کر انہیں نیکی کا تابع بنانے میں استعمال کرو۔ چنانچہ یہ حکم نہایت مختصر الفاظ میں اس طرح دیا گیا ہے: قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ روز آخرت پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام ٹھہرائی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، اس حال میں کہ وہ زیر دست ہو کر رہیں۔ اس آیت میں قتال کا حکم جن لوگوں کے خلاف دیا گیا ہے، ان کی خصوصیات یہ بتائی ہیں کہ وہ اگرچہ اہل کتاب ہیں مگر نہ اللہ اور یوم آخر پر واقعی ایمان لاتے ہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جنہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے، نہ دین حق کو اپنا دین بتاتے ہیں۔ ان جرائم کی یہ ترتیب بے معنی نہیں ہے، بلکہ اس پر غور کرنے سے حکم قتال کی وجہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف کتابیں بھیجیں جن میں انہیں فکر اور عمل کی سیدھی راہ بتائی گئی تھی، اور ان کے لیے ایک صحیح قانون زندگی وضع کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ان کتابوں کو چھوڑ دیا اور اپنی آراء و اہواء اور اپنے ظنون و اوہام کے مطابق خود اپنے لیے الگ الگ مذہب اور قوانین گھڑ لیے جو حق کے خلاف اور زیادہ استقامت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس انحراف کی بدولت ایک طرف ان کے خیالات بگڑ گئے کہ اللہ اور جزا و سزا کے دن پر ان کا ایمان نہ رہا، اور دوسری طرف ان کے اعمال بھی بگڑ گئے کہ حلال و حرام کی تمیز ان میں باقی نہ رہی، اور فتنہ و فساد برپا کرنے لگے جس سے اللہ نے اور ان رسولوں نے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے انہیں منع کیا تھا۔ پھر جب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ازسر نو وہی دین حق بھیجا جسے وہ گم کر چکے تھے، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور پچھلی غلط کاریوں اور غلط فہمیوں پر ہی جمے رہے، حالانکہ اگر وہ اسے اختیار کر لیتے تو پھر ایک کتاب محکم، ایک مذہب صحیح اور ایک قانون عدل کے پابند ہو جاتے، جس سے ان کے افکار اور اعمال دونوں کی اصلاح ہو جاتی اور فتنہ و فساد کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اب اگر وہ دین حق کو نہیں مانتے تو انہیں اس امر کی آزادی تو دی جا سکتی ہے کہ ماتحت رہ کر اپنے غلط عقائد اور طریقوں پر قائم رہیں، لیکن اس امر کی آزادی نہیں دی جا سکتی کہ اپنے باطل قوانین کو نافذ کر کے اللہ کی زمین میں فتنہ برپا کریں۔